السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے رابن ہوڈ۔ بہت عرصہ پہلے انگلینڈ میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام رچرڈ تھا۔ راجا رچرڈ دانشمند اور ایک فراخ دل بادشاہ تھا۔ وہاں کی رعایا اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ بادشاہت بہت دولت مند اور خوشحال تھی، پر ہر ایک دن بادشاہ رچرڈ کسی اور ملک میں جا رہا تھا۔ اس کا جہاز سمندر میں کھو گیا۔ کئی دن اور مہینے گزر گئے، پر بادشاہ اور اس کے جہاز کی کوئی خبر نہ آئی۔ پورے ملک نے اپنے عزیز بادشاہ کے لیے ماتم منایا۔ بادشاہ رچرڈ کی غیر حاضری میں اس کے چھوٹے بھائی جان کو تخت نشین کیا گیا، پر بادشاہ جان اپنے بڑے بھائی کی طرح بالکل نہیں تھا۔ اس نے لگان بڑھا دیے اور غریب غرباؤں سے ساری دولت چھین لی۔ رعایا دن بدن غربت میں دھستی جا رہی تھی۔ پر جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہر ناانصافی کے درمیان ایک ہیرو پیدا ہوتا ہے، یہ کہانی ایسے ہی ایک انسان کی ہے جس کا نام ہے رابن ہوڈ۔ رابن ہوڈ ایک جوان لڑکا تھا جو وہاں کے جنگل میں رہتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس نے ایک جھنڈ بنایا تھا۔ بادشاہ جان کی ناانصافی دیکھ کر رابن ہوڈ نے اپنی رعایا کی مدد کرنے کا ذمہ لیا۔ وہ شاہی بگھی کو لوٹتا، بادشاہ کی چوری کرنے کے لیے۔ وہ اور اس کے ساتھی چوری کی ہوئی دولت واپس غریب رعایا میں تقسیم کر دیتے۔ ہر دفعہ جب بگھی جنگل سے گزرتی تو نہ جانے رابن ہوڈ اور اس کے دوست کہاں سے آ جاتے۔ وہ سارا سونا اور دولت نکال کر لے گئے۔ جب وزیر محل پہنچا تو اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ بادشاہ بولا، مجھے رابن ہوڈ چاہیے۔ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وزیر بہت غصے میں تھا۔ اس نے رابن ہوڈ کو پکڑنے کے لیے جال بچھانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر جانتا تھا کہ ایک طریقہ ہے جس سے رابن ہوڈ خود محل میں آ سکتا ہے، وہ ہے لیڈی میرین۔ لیڈی میرین بادشاہ رچرڈ کی بھتیجی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور مضبوط خاتون تھی۔ رابن نے ایک دفعہ میرین کو دیکھا تھا جب وہ اپنی بگھی میں جنگل سے گزر رہے تھے۔ رابن نے بگھی پر حملہ کیا، یہ سوچ کر کہ وہ بادشاہ کا خزانہ ہے، پر جیسے ہی اس نے لیڈی میرین کو دیکھا وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پایا۔ اس نے اپنی تلوار گرا دی اور اس بہت ہی حسین خاتون کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ آپ کون ہیں؟ میرین کے لیے بھی یہ پہلی نظر کی محبت تھی۔ وزیر نے ایک تیر اندازی کا مقابلہ رکھا۔ جو سب سے اچھی تیر اندازی کرے گا اس سے لیڈی میرین کا نکاح کر دیا جائے گا۔ رابن کے دوست نے اسے محل میں جانے سے منع کیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک چال ہے، اگر تم محل میں گئے تو وہ تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ رابن ہوڈ بولا، وہ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ میں خود کا بھیس بدل لوں گا۔ جیسا کہ فیصلہ کیا گیا تھا وہ دونوں محل کے پھاٹک پر تھے۔ کسی نے انہیں نہیں پہچانا۔ جلد ہی رابن کی باری آ گئی۔ وہ اپنا تیر کمان اٹھانے لگا۔ اس نے ایک کے بعد ایک 3 تیر چلائے اور بھیڑ سکتے میں آ گئی۔ تینوں تیر بیچوں بیچ لگے تھے۔ بھیڑ نے اس شاندار تیر اندازی کے لیے تالیاں بجائیں۔ رابن نے اپنا ہوڈ اتارا اور اپنی لیڈی میرین کو ڈھونڈنے لگا، پر تب ہی رابن کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن رابن بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھا۔ وہ اپنے میری مین کو اچھے سے جانتا تھا۔ میری مین نے جان کی گردن پر چاقو رکھ دیا اور اس نے حکم دیا، اسے جانے دو، اسے جانے دو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ رابن اور اس کے ساتھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر گاؤں کی طرف چلے گئے۔ گاؤں پہنچتے ہی رابن نے میری مین کو دیکھا اور اس کو لانے کے لیے منصوبے بنانے لگا، کیسے لیڈی میرین کو لایا جائے۔ تب ہی ایک لڑکا رابن کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ رابن، انہوں نے میرے والد کو گرفتار کر لیا ہے۔ رابن اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر گاؤں کی طرف بڑھے اور دیکھا کہ گاؤں والے سپاہیوں سے لڑ رہے تھے۔ رابن نے بولا،
ان کو چھوڑ دو، تم لوگوں کو میری تلاش ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ گاؤں والے بہت اداس ہو گئے اپنے ہیرو کو جاتا ہوا دیکھ کر، پر اس کے دوست اسے ایسے چھوڑنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اس بگھی کا پیچھا کیا پہاڑوں کے اندر سے، تاکہ سپاہی انہیں دیکھ نہ سکے۔ وہاں کی رعایا پر اب سچ مچ خطرہ منڈلانے لگا، کیونکہ ان کو بچانے والا پکڑا جا چکا تھا۔ پر اس کے دوست بادشاہ جون کو جیتنے دیں گے کہ محل میں اچانک آگ لگ جاتی ہے اور وزیر رابن کو بولتا ہے چلو یہاں سے۔ رابن کو وزیر پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ وزیر رابن کو لے کر محل کی اونچائی پر آ جاتا ہے اور بولتا ہے اب تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، لیکن رابن وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ رابن محل کے نیچے بہتی ہوئی ندی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ وہ وہاں سے تیر کر جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور پیچھے محل میں کچھ ناممکن سا واقعہ پیش آتا ہے۔ بادشاہ رچرڈ اپنی بادشاہت میں واپس آ جاتے ہیں۔ جب آگ بجھائی گئی اس کے بعد تمام رعایا محل میں اکٹھا ہوئی بادشاہ جون اور وزیر کی شکایت کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے جون اور وزیر کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے رابن ہوڈ کے تمام الزامات ختم کر دیے اور اسے جلد ہی پتہ چل گیا کہ رابن ہوڈ اور لیڈی میرین دونوں محبت کرتے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ رچرڈ کو رابن بہت پسند تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ وہ اپنی بھتیجی کا نکاح ایک جانباز سے کر رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے جشن منایا جب ان کے ہیرو کی عزت افزائی ہوئی۔ رابن ہوڈ جنگلوں میں لیڈی میرین کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ اپنی عام سی زندگی سے بہت خوش تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔